پہلے یہ سمجھیں کہ صدقہ فطر کیا ہے۔ تو بخاری اور مسلم کی حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب ٹھہرایا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس کہ جو بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکے ہوئے رہتے ہیں، اور جو بندہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اس کے روزے بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ضمن میں تھوڑی سی یہ بات بیان کر دوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن پر صدقہ فطر واجب ہے اور وہ ادا نہ کریں، اور جن پر واجب نہیں ہے تو ان کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ادا کرنے والوں کے لیے بہت سی خوشخبریاں سنائیں کہ ان کا نام بدبختوں میں نہیں آتا، وہ جنت کے مستحق ہوتے ہیں، جہنم کا عذاب ان سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور بہت سارا ثواب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، صدقہ فطر ایسا ہی ہے جیسے نماز کی کمی بیشی کو دور کرنے کے لیے سجدہ سہو، یعنی جس طرح نماز کی کمی بیشی کو سجدہ سہو دور کر دیتا ہے، اسی طرح رمضان کے روزوں کی کمی بیشی کو دور صدقہ فطر اور تراویح کی نماز کر دیتی ہے۔ یعنی اس طریقے سے صدقہ فطر ادا کرنے سے اس کے روزے مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر یہ واجب کب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر 1 شوال یعنی عید کے روز صبح صادق کے بعد فوراً ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا وجوب ہم پر لازم ہو جاتا ہے، اور مستحب یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ اب اگر کوئی ہمارا گھر کا فرد یا کوئی بچہ ایک دن پہلے ہی پیدا ہوا تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ یعنی یہ لازم جو ہے صدقہ فطر مالک نصاب پر ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر کے تمام افراد کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرے، چاہے بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا جوان ہو۔ اگر بچہ خود اتنے مال کا مالک ہے کہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کے مال سے واجب ہے، یا بیوی اتنے مال کی مالک ہے جو نصاب کو پہنچتی ہے تو اس کے مال سے ادا کیا جائے، اور اگر بیوی مالک نہیں ہے، بچہ مالک نہیں ہے، تو جو بچے کا والد ہے، جو بیوی کا شوہر ہے، وہ مالک کی نصاب ہے تو اس پر لازم ہے وہ اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اور صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ یعنی آدھا سا، نصف سا گیہوں، اور اس کی مقدار آج کے دور کے حساب سے، آج کے جو ہے مقدار کے حساب سے بیٹھتی ہے 2 کلو 47 گرام، یعنی 47، 2 کلو 47 گرام گیہوں، یا اس کی قیمت جو بھی مناسب قیمت ہو اس کی وہ ادا کی جائے تو ایک کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تو 2 کلو 47 گرام گیہوں کی مقدار کے مطابق صدقہ فطر اپنے گھر کے تمام افراد کی جانب سے ادا کرنا یہ مالک نصاب پر واجب ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی رمضان سے پہلے یا رمضان میں ادا کر دے تو ادا نہ ہو، بلکہ ادا ہو جائے گا۔ اگر عید کے دن بھی ادا نہیں کر پایا، بعد میں بھی ادا کیا، ادا تب بھی ہو جائے گا، لیکن ثواب اور مستحب جو ہے، ثواب جو زیادہ ہے وہ عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے پہلے زیادہ بہتر ہے، مناسب ہے۔ اگر بعد میں بھی کسی نے ادا کیا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اور زندگی میں بھی کبھی جو ہے جب بھی ادا کرے گا تو وہ ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ تو یہ ان تمام افراد پر لازم ہے جو مالک نصاب ہیں،
جو مالک نصاب میں، لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ مالک نصاب اس صورت میں کہ ان کے مال پر 1 سال کا گزرنا لازم نہیں، اور ان کے مال کا بڑھنے والا نامی ہونا ضروری نہیں، بلکہ وہ مال ان کے پاس نصاب کی مقدار موجود ہو تو ان پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسلامی بھائیوں سب پر لازم ہے کہ صدقہ فطر اسی طریقے سے ادا کریں، اور اس میں اس چیز کا بخوبی خیال رکھیں کہ جو حقدار ہیں، جو واقعی مستحق ہیں، انہی کو صدقہ فطر دیا جائے، انہی کو ادا کیا جائے۔ اور دوسری بات، ہمارے معاشرے کے حال، سوسائٹی کے حال ایسے ہیں کہ لوگ صدقہ فطر تو ادا کر دیتے ہیں، جن پر واجب ہوتا ہے وہ بھی ادا کر دیتے ہیں، جن پر واجب نہیں ہوتا ہے وہ بھی ادا کر دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس بات کا آپ پرزور طریقے سے خیال رکھیں کہ زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ فطر واجب ہے۔ زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے کیونکہ فرض ہے، اور صدقہ فطر بھی ادا کرنا چاہیے کیونکہ واجب ہے۔ تو زکوٰۃ بھی دیں اور صدقہ فطر بھی ادا کریں، کیونکہ یہ صدقات یہ جو ہے ہم سے تمام مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، ہمارے مال کو پاک و صاف کر دیتے ہیں، ہماری عبادتیں ان کی برکت سے قبول ہوتی ہیں۔ آپ کو اس قسم کی مزید بھی ویڈیوز سے آگاہ کرتے رہیں۔